السلام علیکم۔ آج کا سوال درود پاک کے بارے میں ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں یا کوئی مخصوص تعداد بتائیں جس طرح سے ہم درود پاک پڑھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب میسر آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ نور نبوت سے فیض یاب ہو سکیں۔ بہت خوبصورت اور ایک بنیادی سوال ہے آپ کا۔ تو میری پیاری نوری سسٹرز، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ کوئی سا درود پاک جو بھی آپ کو احادیث کی کتابوں میں روایت سے ملتا ہے، مستند درود پاک آپ جو بھی پڑھتی ہیں آپ اسی کو پڑھتی رہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسا درود پڑھیں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی درود ہو اور آپ کے آل پر بھی درود ہو اور آپ کے اصحاب پر بھی درود ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا جامعہ درود اس کا آپ انتخاب کیجئے۔ درود کی کتابوں میں مختلف جو مستند روایات ہیں ان میں ہمیں ایسے بہت سارے درود پاک مل جاتے ہیں۔ اور پڑھنے کا جو آپ نے بتایا ہے تعداد کا، تو یہ تعداد آپ اپنی سہولت کے مطابق مقرر کریں۔ کثرت کا میں نہیں کہوں گی، اتنی تعداد مقرر کریں جتنی آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک وقت خاص مقرر کر لیں۔ دن کا کوئی ایک حصہ جب آپ سمجھتی ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہ بیسٹ ٹائم تو تہجد کا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاشت کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے اگر وہ تہجد میں نہیں پڑھ سکتی تو ان کے لیے چاشت کا ٹائم بھی آسانی ہوتی ہے، یا پھر آپ بیسٹ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ٹائمنگ ہیں کہ جس میں آپ کے اوپر ورک لوڈ کم ہوتا ہے، اور روحانیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بیسٹ ٹائم تہجد کا ہوتا ہے یا پھر مغرب یا عشاء کے بعد کا۔ تو آپ نے اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے اور ایک جگہ مخصوص کر لینی ہے۔ جب آپ کا درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہو تو کوشش کریں کہ پہلے آپ 2 نفل صلاۃ ہدیہ برائے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں، یعنی 2 نفل آپ پڑھیں گی جن کی نیت آپ یہ کریں گی کہ میں برائے ایصال ثواب اپنے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ ان 2 نوافل کا ثواب آپ آقا کے خدمت میں تحفۃً ہدیۃً پیش کریں گی۔ اس کے بعد تصور میں آپ مدینہ شریف چلی جائیں گی، اور مدینہ شریف میں آپ اپنے لیے کوئی ایک جگہ مسجد نبوی میں مخصوص کر لیں۔ آپ چاہیں تو گنبد کے سامنے ایک جگہ مخصوص کر لیں۔ جن خواتین کو حاضری نصیب ہو چکی ہے اور جہاں پر وہ عام طور پہ مسجد نبوی میں بیٹھنا پسند کرتی تھی، ایک مسجد نبوی کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک کونا ایسا ہوتا ہے نا جہاں آپ کا بہت دل لگتا ہے، اور جب آپ کی حاضری ہوتی ہے تو آپ جب تک اس جگہ پہ نہیں بیٹھ جاتے آپ کو اس وقت تک ایک بے قراری سی رہتی ہے۔ تو وہ کونا جہاں آپ اکثر جا کے بیٹھا کرتی تھی، یا تصور میں جو لوگ نہیں گئے وہ اپنے لیے تصاویر تو آپ سب نے دیکھی ہیں مسجد نبوی کی، تو تصور میں کوئی ایک جگہ آپ مخصوص کر لیں۔ آپ نے ڈیلی نوافل پڑھ کے اپنے آپ کو تصور میں اسی جگہ لے کے جانا ہے، گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور پہلے آپ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پیش کرنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے جس طرح آپ ظاہری دنیا میں حاضری دیتی ہیں، اس کے بعد آپ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب ساتھ موجود ہیں ان کو تصور میں سلام پیش کرنا ہے۔ جنت البقیع والے جو ہیں ان کو سلام پیش کرنا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں خصوصی سلام با ادب سلام پیش کرنا ہے۔ اپنے تصور میں یہ سب کچھ آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس مخصوص جگہ کو جو آپ نے اپنے لیے خود ہی الاٹ کر لی ہے اس جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ وہاں پر بیٹھ جائیں گی تو پھر آپ نے درود پاک اس طرح سے پڑھنا ہے کہ گویا پڑھنے کا آپ حق ادا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے،
پوری توجہ کے ساتھ درود کے الفاظ کے اندر آپ نے اتر جانا ہے، بالکل اپنے پورے دل کی زبان سے آپ نے اور اپنی ظاہری زبان سے سب یکجا کر کے آپ نے درود پڑھنا ہے۔ اب تعداد آپ نے خود مقرر کرنی ہے اپنی سہولت کے مطابق، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم کی وہ یہ تھا کہ منیمم آپ 6 دفعہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 6 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں پڑھیں، لیکن یہ ضرور رکھیں کہ یہ جو آپ نے مقرر کیا نا مراقب ہو کے درود پڑھنے کا جو آپ نے ایک مقرر کی ہے تعداد اور طریقہ، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں بالکل آپ نے اس کو روانی سے تا حیات لے کے چلنا ہے اور تعداد اتنی مقرر کرنی ہے جس کو آپ مینٹین رکھ سکیں۔ آپ پہلے دن 1000 2000 پڑھ لیں، دوسرے دن آپ وہ توجہ نہ قائم رکھ سکے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جو مراقب ہو کے درود پڑھنا ہے اس کی اتنی تعداد رکھیں جتنا آپ اس کو تا حیات کنٹینیو رکھ سکیں، وہ بھلے وہ 6 دفعہ ہو 11 دفعہ ہو، جتنی آسان ہو آپ اتنی مقرر کر لیں، اتنا آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی طرح باادب طریقے سے واپس آنا ہے سلام کرنے کے بعد، جیسے کہ آپ ظاہری زندگی میں مسجد نبوی جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے واپس آ جانا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک آپ کا مخصوص وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے اگر آپ درود پاک ڈیلی اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو اس کے آپ کو بے حد فیض و برکات ملیں گے، بہت فیض و برکات ملیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی اور کرم ہی کرم ہوگا آپ پر اگر آپ اس طریقے سے ڈیلی کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ماشاءاللہ جو بہنیں زیادہ درود پہلے سے پڑھ رہی ہیں، ان کی کثیر تعداد میں وہ پڑھ رہی ہیں، وہ پڑھتی رہیں، وہ جیسے جیسے پڑھ رہی ہیں، جو انہوں نے اپنی ٹائمنگ رکھی ہے اپنی سہولت کے مطابق اپنی روٹین کے مطابق وہ آپ بھلے پڑھتی رہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرنی، وہ آپ جتنا چاہیں جو آپ کی روٹین ہے پڑھیں، لیکن یہ ایک خاص مراقب ہو کر جو حضوری والا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ اتنی تعداد رکھیں جس کو آپ ہمیشہ مینٹین رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو درود پاک کی بے پناہ فیض و برکات سے نوازے۔ ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم۔